ایک چور شہر کے سب سے مالدار آدمی کے گھر چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوا اور جیسے ہی گھر کی قیمتی چیزیں سمیٹنے لگا تو اس کے کانوں پہ کچھ آواز پڑی۔ اس نے قریب ہو کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ وہ امیر آدمی اپنی بیوی سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ چور کو تجسس ہوا تو اس نے ان کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ وہ امیر آدمی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کی شادی جس کے ساتھ کریں گے ہماری ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہونے والا داماد اللہ کا بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو، جس کے دل میں دنیا کی دولت کا کوئی لالچ نہ ہو۔ یہ سن کر چور کے کان کھڑے ہو گئے اور اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے چوری والا مال وہیں چھوڑا اور وہاں سے خالی ہاتھ نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نیک آدمی کا روپ اپنا لے اور اس آدمی کی بیٹی سے شادی ہو جائے تو اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اسے زندگی میں پھر کبھی چوری چکاری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور وہ بیٹھے بٹھائے کروڑوں اربوں روپیوں کا مالک بن جائے گا۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا اور ایک مسجد میں جا کر ڈیرا ڈال لیا جہاں امیر آدمی روزانہ نماز پڑھنے آتا تھا۔ اس نے دن رات مسجد میں گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ نماز اور نوافل ادا کر رہا ہوتا تو کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ اب اس کا یہی معمول بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتا تھا اور اس کی نیک نامی اور شرافت کا چرچا آہستہ آہستہ پورے شہر میں ہونے لگا۔ جب امیر آدمی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اپنی بیوی کو جا کر بتایا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے جیسا رشتہ چاہیے تھا یہ شخص عین اس کے مطابق ہے۔ انہیں ایسے ہی نیک اور شریف انسان کی تلاش تھی جس کا دل دنیا کی مال و دولت کی حرص سے آزاد ہو۔ وہ امیر آدمی اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ آگے سے وہ آدمی جس نے نیک آدمی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اس نے شادی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ امیر آدمی حیران ہوا اور بولا کہ اس کی بیٹی بہت ہی نیک اور پارسا ہے اور رشتوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، مگر ہمیں تمہارے جیسے نوجوان کی تلاش تھی۔ وہ چور مسکرایا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ کیسے وہ چوری کرنے ان کے گھر داخل ہوا تھا اور ان کی باتیں سن کر اللہ والے کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری اس عبادت اور ریاضت کا مقصد تمہاری توجہ پا کر تمہاری بیٹی سے شادی کرنا تھا تاکہ میں تمہاری جائیداد کا اکیلا مالک بن سکوں، مگر جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا تو جو سکون اور لذت مجھے یہاں نصیب ہوا وہ دنیا کے کسی محل میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے نہ تو تمہاری بیٹی سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی تمہاری مال و دولت سے، کیونکہ اب مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائیں تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اگرچہ چور نے عبادت اس وجہ سے شروع کی تھی تاکہ وہ دنیا کی مال و دولت حاصل کر سکے، مگر جب ایک دفعہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق بن گیا تو پھر اس کے نزدیک دنیا کی کسی چیز کی کوئی وقعت نہیں رہی۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقدسات کا قرب نصیب فرمائے، کیونکہ حقیقی محبت تو صرف اللہ کی محبت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔